خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے لے کر بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے ممبر ان لینڈ ریونیو آپریشن FBR ڈاکٹر اشفاق احمد خان کی ریجنل ٹیکس آفس گوجرانوالہ میں آمد۔ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن اور گوجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے ممبران نے ان کے وفد سے ہمراہ ملاقات کی اور انہیں ٹیکس گزاروں کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ نائب صدر پاکستان ٹیکس بار محمد ثاقب شیخ اور صدر ٹیکس بار گوجرانوالہ ملک عابد حسین اوان نے کہا تاریخ میں توسیع کی جائے اور کچھ بڑے کیسز جو گوجرانوالہ سے لاہور میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں ان پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا جائے۔ پاکستان ٹیکس بار اور گوجرانوالہ ٹیکس بار کے عہدیداران نے کہا کہ انکم ٹیکس کی ریٹرن جمع کروانے کے لیے کم از کم 90 دن دیے جائیں جو کہ قانون میں موجود ہیں۔ ممبران ان لینڈر ریونیو ڈاکٹر اشفاق احمد چودھری نے عہدیداران کو ٹیکس گزاروں کے مسائل کو اولین بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ سابق وفاقی وزیر اور رکن قومی اسمبلی انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا کہ کٹ پتلی حکمرانوں کو عوام کے ساتھ وعدوں سے انحراف کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حکومت نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ عوام کو سبز باغ دکھانے والوں نے مہنگائی بے روزگاری میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں مزید بتا رہے ہیں نمائندہ رقص نیوز نعیم گجر۔ جی نعیم گجر، آگاہ کیجیے گا۔ اور جی بالکل، عروب میں لیگی رہنما ملک ارشد اوان کے وفات پر اظہار تعزیت و فاتح خوانی کے بعد علاقہ لیگی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی خدمت کو اپنا مشن بناتے ہوئے خدمت خلق کو پروان چڑھایا ہے۔ ناقص پالیسیوں اور نا تجربہ کار حکمرانوں نے پوری قوم کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ میاں نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنے والوں کو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ عمران خان اور اس کی کابینہ میاں نواز شریف کی عوام میں بڑھتی مقبولیت سے خوفزدہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک کی تاریخ کی ناکام ترین حکومت ثابت ہوئی ہے۔ پاکستان پر مسلط کیے گئے حکمران ملک چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے سے ملک کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ نعیم گجر ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ کو بتاتے چلیں مرکزی چیئرمین عام لوگ پارٹی نسیم صادق کی رہنما MQM فاروق ستار سے اہم ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سلسلہ میں بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ رقص نیوز رمضان بشیر سے۔ جی رمضان، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، عام لوگ پارٹی کے مرکزی چیئرمین نسیم صادق نے گزشتہ روز MQM کے مرکزی رہنما فاروق ستار سے کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنما نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ اور بارشوں کی وجہ سے کراچی کو درپیش حالیہ مسائل سمیت مختلف موڑ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں جنہیں حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ کروڑوں روپے ریونیو دینے والا شہر حکومت کے بھرپور توجہ کا مستحق ہے۔ فاروق ستار نے عوامی مسائل اجاگر کرنے پر عام لوگ پارٹی کی تعریف کی اور چیئرمین کو اعلیٰ کارکردگی پر شاباش بھی دی۔ میٹنگ میں اندر بھی ملاقات کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جی بہت شکریہ رمضان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ PTI کے سابق ضلعی جنرل سیکرٹری ٹکٹ ہولڈر PP 55 میاں محمد ارکم خان نے کہا کہ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیاں تاریخ اسلام کا روشن باب ہیں۔ حسینیت حق اور یزیدیت باطل کا نام ہے۔ حسینیت کا پرچم تا قیامت تک سر بلند رہے گا۔ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں نمائندہ رقص نیوز رانا حمزہ۔ جی رانا حمزہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کارکنوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ استعماری طاقتوں کی سرکوبی کے لیے حسین فکر کو مشعل راہ بنانا ہوگا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کٹوا کر حفاظت دین کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ کربلا سے باطل کو للکارنے اور ظلم سے ٹکرانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انسانیت کو باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا درس دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خون سے دین اسلام کے پودے کی آبیاری کی ہے۔ جی بہت شکریہ رانا حمزہ ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کا۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں DSP سرکل کاموں کی عامر ملک کی زیر صدارت تھانہ سٹی کاموں کی صدر ایمن آباد اور وانڈو اور دیگر پولیس نے منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ کے ملزمان، عدالتی مفرور اور اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے سینکڑوں ملزمان کو پکڑ کر ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کروا دیے۔ ملزمان سے اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی۔ اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں نمائندہ رقص نیوز یاسین مغل۔ جی یاسین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سٹی پولیس آفیسر رائے بابر سعید کی ہدایت پر
تھانہ سٹی کاموں کی صدر کاموں کی ایمن آباد وانڈو پولیس ٹیموں نے منشیات فروش ناجائز اسلحہ کے ملزم عدالتی مفروران اور مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران 101 مجرمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ کے 21 مقدمات درج کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضہ سے 4 کلو چرس، 1 کلاشنکوف، 2 بندوقیں، 2 رائفل، 12 پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ علاوہ ان پراپرٹی کے مقدمات میں 12,000 روپے نقد اور 1 موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ سماج دشمن عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرنے پر سماجی و سیاسی تنظیمیں اور علاقے کے مکینوں نے پولیس کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ جی بہت شکریہ یاسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ایڈوائزر ٹو چیف آرگنائزر پنجاب آل پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری شوکت منیر نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور اس امن پسندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر ہم پر زبردستی جنگ مسلط کی گئی تو پوری قوم اور پاکستان کی مسلحہ افواج اس کے لیے بالکل تیار ہیں اور ہم پر بھارت کی جارحیت کا بھرپور اور فوری جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی امن پسندی اور تحمل مزاجی کو کمزوری سمجھنا بھارت کی سنگین غلطی ثابت ہوگی۔ ہم دنیا کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان اس کے لیے بالکل تیار ہے۔ قوم کا ہر فرد افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ چودھری شوکت منیر نے مزید کہا کہ بھارت غلط فہمی میں نہ رہے، قوم اور افواج پاکستان وطن کے دفاع کے لیے بھرپور جواب دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ پاکستان کی مسلحہ افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی دنیا کو بھارتی فورسز کی جانب سے دراندازی کی کوششوں کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔ جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب چودھری منظور احمد کہتے ہیں ملک میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان ہے۔ حکمران سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں۔ آٹا، چینی، پیٹرول بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف عدم کارروائی لمحہ فکریہ ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں نمائندہ رس نیوز ناصر اقبال مجاہد سے۔ جی ناصر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی چودھری ارشاد اللہ سندھو سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے چودھری منظور نے کہا کہ ملک پر مسلط نااہل حکمران نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان آیا ہوا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جبکہ حکمران کرپشن اور لوٹ مار کر کے اربوں روپے کمانے اور سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے میں مصروف۔ عوام نااہل حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دے۔ بلاول بھٹو زرداری وہ سیاستدان ہیں جو ملک کو بحرانوں سے نکال کر خوشحالی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ناصر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل خالد عزیز لون نے کہا کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حکومتی اعلان پر مسلم لیگ نون بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ علاج کے نام پر بیرون ممالک جانے والے سیاسی لیڈر سیر و تفریح میں مصروف ہیں، عوام کو بیوقوف بنانے والے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا سیاسی مشن اور ویژن ایک ہی ہے۔ دونوں جماعتوں نے عوام کو بیوقوف بنانے اور قومی وسائل لوٹنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت قومی وسائل لوٹنے والوں سے حساب لے گی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن پیدا کرنے والوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے چہرے عوام کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے خود ساختہ دعووں کی کوئی بنیاد نہیں۔ پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اعلامیہ پر بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان نے پاک چین مشترکہ اعلامیہ پر بھارتی بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں پاک چین مشترکہ اعلامیہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے بعد جاری کیا گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کو خود ساختہ اٹوٹ انک قرار دینا مضحکہ خیز ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے بھارتی بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی بیان سلامتی کونسل کی قراردادوں، تاریخی اور قانونی حقائق کے برخلاف ہے۔ بھارتی دعووں کی کوئی بنیاد نہیں۔ سی پیک کے خلاف بھارتی غلیظ پروپیگنڈا کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے مایوس کن حد تک کوششیں کر رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے اپنی ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ احسن اقبال نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں ترامیم پر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔
उनका कहना था कि कारोबारी अफराद को 180 दिन के लिए बंद करने की खबर सफ़ेद झूठ है। या तो इनके इल्म में नहीं कि तरामीम क्या हैं, या वो कौम को गुमराह कर रहे हैं। शहजाद अकबर ने मजीद कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इस तरह की कोई तरमीम सिरे से थी ही नहीं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम फैटिफ की सिफारिशात की रोशनी में है। मुशीर दाखिला का कहना था कि कवानीन में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से खामियों को दूर किया जा रहा है। सज़ा 5 से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने में भी इजाफा किया जा रहा है। अहम खबर से आगाह करते चलें, पाकिस्तान रेलवे ने गुज़श्ता 2 बरस के दौरान 27 अरब 43 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत से बहाली और तरक्की के 10 मंसूबे मुकम्मल किए हैं। इन मंसूबों में खानेवाल ता रायवंड पटरी को दौरे रवैया करना, रेलवे ट्रैक की मुरम्मत के निज़ाम को जदीद बनाना, रोलिंग के ज़ख़ीरे और ट्रैक की बहाली, रावलपिंडी को हॉट सेक्शन पर रेल कार का दोबारा आगाज़ और ड्यूटी पर मौजूद अमले के लिए VHF मुवासलाती निज़ाम की मज़ीद बेहतरी शामिल है। मौजूदा हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी के बारे में एक दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे खुसूसी इक़दामात और मनसूबों के ज़रिए 10 अरब रुपए की इजाफी आमदन हासिल करने में कामयाब रहा, जिसके बायस इसके सालाना खसारे में 4 अरब रुपए की कमी लाने में मदद मिली। दस्तावेज़ात में कहा गया कि रवा साल के लिए रेलवे की आमदन का हदफ 53 अरब बढ़ाकर 58 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। खबरें भी और भी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।